بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ کہف آیت نمبر 65 to 100۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اپنی رحمت سے نوازا تھا اور ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو تو آپ اس پر صبر کیسے بھی کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ انہوں نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو پھر کوئی بات نہ پوچھیے گا جب تک کہ میں آپ کو خود نہ بتاؤں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس شخص نے کشتی میں شراب ڈال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ سب کو ڈبو دیں گے؟ یہ تو آپ نے بہت بری حرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ سختی سے کام نہ لیں، میں اب نہیں پوچھوں گا۔ پھر دونوں چلے تو ایک لڑکا ملا، انہوں نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے اس بے گناہ کی جان لے لی۔ انہوں نے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا اگر آپ کوئی غلطی کروں تو آپ بے شک ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر وہ ایک بستی پہنچے، وہاں کھانا مانگا، انہوں نے کھانا نہیں دیا تو وہاں پر ایک دیوار گر رہی تھی جو انہوں نے تعمیر کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس میرا اور تمہارا ساتھ یہاں پر ختم ہوا۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جس پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا اسے ابدار کر دوں کیونکہ ایک بادشاہ تھا جو اسے چھین لیتا تھا۔ اور رہا وہ لڑکے کا سوال، تو وہ مومن، اس کے والدین مومن تھے، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، تو ان کے رب نے اس کے بدلے ان کو نیک اولاد دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور رہا دیوار کا معاملہ، تو یہ یتیم لڑکوں کی جو اس شہر میں رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ دفن ہے، اس لیے تمہارے پروردگار نے چاہا کہ یہ بالغ ہوں تو اپنا خزانہ نکال لیں، اسی لیے میں نے دوبارہ اس کی تعمیر کر دی۔ اور یہ سب میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا۔ اسی طرح ہمیں بھی بعض باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی مصلحت سمجھ کر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی اگر کچھ ایسی چیزیں ہوں جو ہمیں سمجھ نہ آئیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مصلحت سمجھ کر ان پر